ناسا نے کھربوں ڈالر خرچ کر کے قرآن پاک میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ سچ ثابت کر دیا۔ 1969 میں اپولو 10 کے ذریعے چاند کی سطح کی لی گئی تصویر میں موجود ریما ایریڈیس یعنی ٹوٹنے کے نشان کو دکھایا گیا۔ اس ٹوٹنے کے نشان کو مسلم اسکالرز قرآن مجید کی سورۃ القمر میں موجود چاند کے ٹوٹنے کے معجزے کا ثبوت مانتے ہیں، مگر حال ہی میں ایک مشہور انڈین یوٹیوبر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو قصے کہانیاں قرار دیا ہے اور قرآن پاک اور احادیث میں بیان کردہ اس واقعے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک اور ہسٹوریکل ایویڈنس موجود نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسا اور ایسٹروناٹس کے مطابق چاند پر ایک لکیر دراڑ کی صورت میں موجود ہے، لیکن وہ اس کی وجہ نہیں جانتے، مگر ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزانہ طور پر چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القمر میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور اگر کافر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کے واقعے کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے ثبوت کے طور پر معجزہ طلب فرمایا۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کئی کان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ تھا کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھاؤں تو کیا تم لوگ ایمان نہیں آؤ گے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں بالکل، ہم ایمان نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا تو چاند فوراً 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ کے اوپر نظر آیا تو دوسرا کئی کان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ مگر ان کے دلوں پر تو کفر پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند پر جادو کر دیا ہے، مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ کے لوگ چاند کو 2 ٹکڑوں میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے شہر سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ہاں ہاں، ہم نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مشرک بول اٹھے کہ بس، پھر تو یہ عام جادو ہے، یہ جادو آسمان پر کر دیا گیا ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر کی آیات نازل فرمائی کہ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ ناسا کے مطابق چاند پر موجود دراڑ 300 کلومیٹر لمبی ہے، مگر وہ یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ لکیر یا دراڑ جیولوجیکل یعنی ارضیاتی خرابیوں کی طرح پلانر فالٹ کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی غیر مسلم قرآن مجید میں موجود اس معجزے کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے میتھولوجیکل سٹوریز اور قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی کوئی سائنسی اور تاریخی ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ جہاں تک سائنس کی بات ہے تو سائنس ہمیشہ سے ہی معجزات کی نفی کرتی آئی ہے۔ دراصل سائنس کے علم کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر ہے۔ سائنس کے مطابق ہر بات جسے عقل مانے اور اسے تجربات کے ذریعے بار بار دہرا کر ثابت کیا جا سکے وہی سچ ہے، جبکہ معجزہ ایک مافوق الفطرت چیز ہے جو قوانین فطرت کے برخلاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مخصوص وقت میں صرف انبیاء کرام کے ذریعے ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اسے بار بار پبلک میں یا لیبارٹری میں دہرایا نہیں جا سکتا۔
اگر ایسا ہو تو اسے معجزہ کہا ہی نہیں جائے گا۔ ویسے بھی معجزات سائنس کے ذریعے ثابت نہیں کیے جا سکتے، ان کا تعلق ایمان سے ہے، اور مسلمانوں کے لیے قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی علم مکمل قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، کیونکہ سائنس کا علم انسانی علم ہے، جبکہ قرآن میں موجود علم اللہ تعالیٰ کا نازل فرمایا گیا ہے، تو ان دونوں علوم کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں۔ ویسے بھی سائنس تو ایک تحقیق کے بعد جب نئی تحقیق کرتی ہے تو اپنی پچھلی تحقیق کو خود ہی رد کر دیتی ہے۔ جہاں تک تاریخی ایویڈنس نہ ہونے کی بات ہے تو یہ اعتراض بے وزن ہے، کیونکہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظے کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں کہ اس خاص لمحے میں ساری دنیا کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں، اور نہ ہی اس سے کوئی دھماکہ پیش آیا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی، نہ ہی پہلے سے کوئی اطلاع اس کے بارے میں تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اور پوری زمین پر تو اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے علاقوں میں ہی چاند نکلا ہوا تھا۔ باقی دنیا میں دن کا وقت تھا اور دن کے وقت چاند کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا تھا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہی علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں، تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے ماہرین فلکیات کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لے لیتی اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتی۔ بہرحال تاریخ اور سائنس کچھ بھی کہیں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث کی گواہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔